کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، شب بارات کے موقع پر جو ہمارا غلط رسم رواج ہو رہا ہے، یہ کوئی حدیث اور شریعت اور قرآن اور پیغمبر سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ صرف 15ویں شعبان کے رات اور دن کے جو عمل ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیمار ہیں اور پریشان حال ہیں، ہمیں جاگنا ہی چاہیے، نہیں، بلکہ اپنے سہولت کے اعتبار سے 15ویں شعبان کی رات میں جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر، اذکار، تلاوت، قرآن کریم کا تلاوت، درود پاک، نفلوں کا پڑھنا، صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا، یہ عمل ہے۔ لیکن کوئی خاص متعین عمل، متعین نمازیں اس شب برات کے موقع رات پر نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں 12 رکعت ہیں، اتنے رکعت ہیں، اتنی رکعت ہیں، لیکن کوئی شریعت میں اس کا کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، بلکہ صرف اتنا آیا ہے کہ اس رات میں اگر آپ جاگ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں، قرآن تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیح تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی کے زندگی میں اگر کوئی نمازیں قضا رہ چکی ہے، مثلا عمری قضا جسے کہتے ہیں، اپنے زندگی کی جب سے نماز فرض ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کوئی نماز اگر چھوٹی ہوئی ہے تو اسے عمری قضا کہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نفلوں سے، ذکر اذکار سے بہتر یہ ہے کہ وہ عمری قضا کی نماز کو اسی رات میں جو ہے ادا کرے۔ اگر عمری قضا جو نماز قضا رہ چکی ہے اس کو پڑھے بغیر نفل پڑھنے میں مشغول رہے گا تو اس کی نفل نمازیں صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اس رات میں جاگنے کا موقع دیا ہے، جاگ کر بہتر ہے کہ ہماری قضا نمازیں ہیں ایک لگاتار جو وقت لمبی وقت مجھے ملا ہے اس وقت پر ہمیں قضا نماز کو پڑھ لیں۔ کوئی خاص متعین عمل اور کوئی خاص نمازیں متعین نہیں ہیں۔ اور رہا دن کی بات، 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کے بعد سحری کرنا، پھر دن کے وقت میں 15ویں دن میں ایک روزہ رکھنا۔ بعض لوگ 3 روزہ رکھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں مستورات جو ہیں 3 روزے رکھتی ہیں، لیکن 3 روزے 2 روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ 15ویں رات میں عبادت کرنا اور دن میں ایک روزہ رکھنا، ایک ہی روزہ کا ثبوت ہے۔ تو وہ روزہ کوئی واجب نہیں، فرض نہیں ہے، نفل نہیں، بلکہ ایک مستحسن ہے، مستحب چیز ہے۔ آپ کر رکھ سکتے ہیں تو ثواب ملے گا، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ نہ رکھ سکیں گے تو آپ کا کوئی گناہ نہیں، کوئی اس میں مطالبہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہوگا۔ صرف اتنا ہی ہوگا جو آپ 15ویں تاریخ کے دن میں روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب بے شک دے گا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے باقی لوگ کر رہے ہیں بھنگڑے، حلوہ سے لے کر اور 3 روزے رکھتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں شریعت میں، زیادتی کرنا اور گھٹانا بڑھانا، اسے جو ہے دن کے اندر اضافہ کرنا اور بڑھانا، یہ بدعت ہے۔ کوئی رسم رواج کو دین کے اندر شامل کرنا یہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہ بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو حلوہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو ہم 15ویں شعبان میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں۔ بعض لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے جو ہے 15ویں شعبان کے رات میں مردے گھر آتے ہیں، اپنے پڑوسی سے، اپنے گھر والے سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈھکوسلا ہم نے بنا رکھا۔ ارے بھائی، کھوپڑی تو ہے، اتنا تو سوچ ہے، اتنا تو عقل ہے کہ آخرت میں جب انسان دنیا سے موت ہو جاتا ہے، آخرت پہنچ جاتا ہے، تو اس کے لیے صرف 2 ہی جگہ ہوتی ہیں، ایک جنت ہوتا ہے یا تو جہنم ہوتا ہے۔ ایک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے یا تو چین میں اسے رکھا جاتا ہے۔ تو جب کسی بندے، گناہگار بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مقام جو ہے قبر کے اندر اسے عذاب میں، گرفت میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اسے پکڑ کرتے ہیں، اسے عذاب دیتے ہیں، اسے سخت سے سخت عذاب دیتے ہیں، اسے فرشتے چھوڑتے نہیں۔
لگاتار قیامت تک اس کو اس گنہگار کو عذاب دیتے ہیں۔ تو جون بندے کو عذاب دیا جاتا ہے، فرشتے اسے نہیں چھوڑتے کہ اپنے گھر میں جاؤ بھائی، گھر میں حلوہ پکا ہوا ہے، یہاں کے عذاب ہے بند کر دو، گھر میں جاؤ پڑوسی سے مل کر آؤ۔ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، فرشتے اسے چھوڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ عذاب میں مبتلا ہے، اسے خالی نہیں چھوڑیں گے۔ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کے لیے بھائی جاؤ، گھر میں حلوہ پکا ہوا ہے کھا کر آؤ، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ غلط خیال ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نیک کار ہے، ایماندار، جو آخرت میں اسے سزا ملی نہیں بلکہ اسے آخرت کا جزا ملا ہے، جنت کا مقام ملا ہے، تو جنت کا مقام جب ملا تو قبروں کے اندر اسے کیا ہوتا ہے، قبریں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور نیچے بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کے باغات کے خوشبو، جنت کے ہر چیز جو ہے ان کو میسر ہوتی ہے۔ تو اس قبر میں رہنے والے جو جنت کا ہر خوشبو، ہر ہوائیں ہیں، جنت کی ہر نعمت کو چھوڑ کر آپ کا یہ بنایا ہوا ناریل والا سخت اور پھیکا حلوہ کھانے کے لیے تھوڑی آئے گا، تھوڑی اللہ بھیجیں گے کہ بھائی جاؤ جنت کے نعمت بعد میں لے لینا، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر سے جو ہے جو حلوہ وغیرہ پکا اس کو کھا کر آؤ، یہ تھوڑی وہاں سے جنت کی نعمت چھوڑ کر آئے گا۔ ارے ایک اللہ کے بندو، اتنا بھی عقل میں سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو آخرت میں دو جگہ رکھا ہے، ایک سزا کا جگہ رکھا ہے اور ایک جنت اور ایک جہنم رکھا ہے۔ جنتی کو آنے کیا اسے یہ نہیں ہوگا کہ وہ جنت کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آ جائے حلوہ کھانے کے لیے، اور جہنمی کو کبھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے کہ وہ عذاب بن کر کے اسے چھوڑا جائے گھر میں ملاقات کے لیے، کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا غلط سوچ، غلط خیال، غلط عقیدہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، مردے گھر پہ نہیں آتے ہیں، ہاں اس کے لیے آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، دعا خیر کر سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں، تلاوت کروا سکتے ہیں، کر ثواب جو ہے آپ جو بھی ثواب کمائیں گے وہ مردے کے حوالے کر سکتے ہیں، روح پر ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو روزے ماں بہن لوگ رکھتی ہیں، بعض ماں بہن لوگ جو ہے روزے رکھتی ہیں، 3 روزے 2 روزے ایسے ہی رکھتے ہیں، ہے شریعت میں ایک ہی روزہ ہے، ایک روزے کا ثبوت آیا ہوا ہے، لیکن 3 روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں میری ماں صاحبہ، اگر یہ ویڈیو ہمارا آپ تک پہنچی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ دین کے اندر کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز بڑھا دینا اور گھٹا دینا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ آپ کا ایک روزہ رکھنا اس میں ثواب ملتا، لیکن آپ نے بڑھا کر اپنی مرضی سے 2 یا 3 روزے رکھے ہیں، تو آپ کو اس بڑھانے کا جو اپنے مرضی سے دین پر اضافہ کر دیا، شریعت کو انکار کر دیا، تو آپ کا یہ 3 اور 2 روزے رکھنے کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کا الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ یہ آپ نے شریعت پر زیادتی کی ہے، شریعت پر آپ نے بڑھاؤ چڑھاؤ کیا ہے، اسی لیے اس پہ آپ کو نیکیاں نہیں ملے گی بلکہ گناہ ملے گا۔ اسی لیے صرف ایک روزے کا ثبوت ہے، ایک ہی روزہ ہمیں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی کے دوستوں، میری بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو شریعت کے حدود اور قاعدے ہیں، اس قاعدے پر ہمیں چلنا ہے، ہمیں شریعت فالو کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دین پر ہمیں فالو کرنا ہے، ان کی حدیث پر فالو کرنا ہے، ان کے سنت کا فالو کرنا ہے، ہمارے باپ داداؤں کی فالو نہیں۔ باپ دادا کے گھر میں قرآن نازل نہیں ہوا، ہمارے پردادا کے گھر میں حدیث نہیں آیا، حدیث کہیں فیکٹری سے نہیں بنا، کسی بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ فیکٹری نہیں ہے جو قرآن اور حدیث بنایا جاتا ہو۔ دین تو آسمان سے آتا ہے، دین اللہ کے یہاں آسمان سے متعین ہو کے دین آتا ہے ہر امت کے لیے، لیکن ہم نے اس کو آج اپنی مرضی کے مطابق اس دین میں کم زیادتی کر کے، اس کو رسم رواج کو چالو کر کے ہم نے اس کو دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ اسی لیے 15ویں شعبان کے عمل جو ایسے ہیں، صرف رات میں سہولت آپ کو ملی ہے تو آپ رات میں عبادت کریں اور سحری کرنے کے بعد دن میں ایک روزہ رکھیں، یہی شریعت میں ثبوت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ قبرستان جنت البقیع میں گئے تھے 15ویں شعبان کی رات میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہر سال چلے جاتے ہیں، ہر سال ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو دل کے دل گول کے گول جاتے ہیں قبرستان میں زیارت کے لیے، لیکن یہ
شریعت میں نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی رات گئے تھے جنت البقیع میں، جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پتہ نہیں تھا. لیکن ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے، مسجد سے دل کے دل 10 20 50 آدمی جو ہے قبرستان میں جا کر زیارت کر رہے ہیں. آپ کو زیارت کرنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، بلکہ آپ زیارت کریں، روزانہ کریں آپ، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کے رات میں اس طریقے سے زیارت کرنا، جو معمول بنا لینا، یہ دن کے اندر بڑا ہو. اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. تو قبر کا زیارت کرنا بھی چاہیے، لیکن 15ویں شعبان میں بعض لوگ چراغاں کرتے ہیں، قبرستان میں موم بتیاں جلاتے ہیں، پٹاخہ پھٹاتے ہیں، بم پھٹاتے ہیں، یہ آتش بازی کرتے ہیں. یہ ساری چیز خرافات ہے. یہ ساری چیز جو ہے خرافات ہے، بیکار خرچ اس میں ہے، اس میں نقصان پہنچتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بیکار خرچ کرنے والے شیطان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں. بیکار خرچ کیا جاتا ہے، اسی لیے بیکار خرچ سے بچیں. شب برات کے رات یا دن میں بچوں کو پٹاخہ سے، بچوں کو بم سے، بچوں کو آتش بازی سے روکیں. پیسے اسے نہ دیں تاکہ دکان میں خرید نہ کر سکے. اب ہے باپ ماں آج کل کیا کرتے ہیں، بچی کو پیسہ دیتے ہیں اور دکان سے آتش بازی کی چیز لاتے ہیں اور جو ہے بتیاں لاتے ہیں، بس مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھائی میرا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ، دین کے اندر دین کا مذاق کر رہے ہیں لوگ، غیروں کا طریقہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتا کر گئی ہیں وہی چیز ہم کو اختیار کرنا ہے، اور جو چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس چیز سے ہمیں بچنا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو شب برات 15ویں شعبان کے اصل بنیاد جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ رات عبادت کرنا اور دن کا صرف ایک روزہ رکھنا، یہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ جتنے ساری چیزیں ہم کرتے ہیں یہ سب چیزیں بیکار ہیں، دین پر بڑھاؤ اور چڑھاؤ ہے. اس کو بدعت کہتی ہیں، اور یہ بدعت ہمیں جہنم کا ذریعہ بن جائے گا، جہنم میں لے جانے والی عمل ہے. اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر قرآن کریم کا تلاوت ہر گھر میں جو کروایا جاتا ہے، اور دوسرے مہینے میں کیوں نہیں کرتے، لیکن خاص شب برات کے رات میں موقع پر، جب شب برات کے 15ویں شعبان کے چاند اڑ جاتے ہیں تو اس دن سے لوگ تلاوت کے لیے گھر گھر میں شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے کچھ ہدیہ بھی مل جاتا ہے. لیکن اس طریقے سے ماحول میں تلاوت کرنا، کروانا اور پڑھانا ثابت نہیں ہے. ہاں قرآن پڑھانا ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، یہ جائز اس وقت ہے، لیکن خاص متعین شب برات پر موقع پر کر لینا یہ جائز نہیں ہے. آپ جب بھی پڑھا سکتے ہیں، پڑھوا سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، یا کسی پڑھنے والے کو بلوا کر پڑھوا سکتے ہیں، اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں، دعا اور مغفرت بھی کر سکتے ہیں. یہ اجازت ہے شریعت میں. لیکن اس کے علاوہ جو رسومات ہم نے بنا کر رکھے ہیں، یہ رسومات، یہ رسم و رواج، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہ ہے. ہر گمراہ جو ہے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. میرے بھائی دوستو، شعبان کی جو رات آج ہے، آپ کو اگر سہولت ہو تو عبادت کریں. بہتر یہ ہے کہ آپ رات میں کھانا وانا کھا کر عشاء کے بعد جو ہے سو جائیں. بہتر ہے کہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر جو ہے بس اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے طلب کریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، مغفرت چاہیں. ہاں کچھ ایسے شخص ہیں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہیں، جو شراب کا عادی ہو، اس کی مغفرت کی نہیں جاتی. اور اسی طریقے سے جو اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والا، اور اسی طریقے سے دلوں کے اندر کسی کا حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور اسی طریقے سے والدین کا نافرمان کرنے والا، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، چھوڑ دے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. لیکن بغیر توبہ کے اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. اسی لیے میرے بھائیو دوستو، میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو 15ویں شعبان کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.